اگر ماں ہو ام الخیر فاطمہ تو بیٹا غوث العظم ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، یا غوث، یا غوث۔ دیکھا آپ نے، لوگ کہتے ہیں ولایت جو ملتی ہے ریاضتوں سے ملتی ہے، پرہیزگاریوں سے ملتی ہے، جبہ سائی سے ملتی ہے، بادیہ پیمائی سے ملتی ہے۔ ارے نہیں، جو ولایت ملتی ہے عطائے خداوندی سے ملتی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عطائے خداوندی سے ملتی ہے۔ آج اتنے گلی گلی پھر کر عبادتیں کرنے والے ہو گئے، کوئی ولی بتاؤ؟ ان کے جماعتوں میں بھی نظر نہیں آئے گا۔ کوئی ولی بتاؤ؟ نظر نہیں آئے گا۔ جتنے ولی ملیں گے یہ سنیوں کا مقدر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ جتنے ولی ہیں یہ سنیوں کا مقدر ہے۔ اس لیے یہ سنیوں کی جو جماعت ہے انعام والوں کی جماعت، سبحان اللہ، سنیوں کی جو جماعت ہے منعم علیہم کی جماعت ہے۔ سبحان اللہ، سنیوں کی جو جماعت ہے کسی کے اشارے پر بننے والی جماعت نہیں ہے، خدا کے رسول نے جو بنائی وہ جماعت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا غوث، نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ اکبر۔ ستفرقت امتی سبعین ثلاثہ، ان قریب میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صحابہ فکر مند ہو گئے 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ یا رسول اللہ یہ بٹی ہوئی امت میں کون سا فرقہ ہے جو نجات پانے والا ہے؟ کہا وہ ایک ہی فرقہ ہے، الا واحدہ، ایک ہی فرقہ ہے جو نجات پانے والا ہے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی امت بڑی نہیں ہے، ابھی فرقے بنے نہیں ہیں، 73 نہیں ہوئے ہیں۔ آپ کو پہلے سے معلوم ہے کہ 73 فرقے بننے والے ہیں۔ آپ غیبدہ نبی ہیں، آپ آنے والے زمانے کی خبر رکھنے والے نبی ہیں، ہر فرقے پر آپ کی نظر ہے۔ یا رسول اللہ اگر آپ نہ بتائیں وہ نجات پانے والا فرقہ کون سا ہے تو قیامت کی صبح تک ہم کو نہیں معلوم ہوگا کہ نجات یافتہ فرقہ کون سا ہے۔ وہ بتا دیجئے، کرم فرمائیے کہ وہ نجات پانے والا فرقہ کون سا ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مَعَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي، جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پر چلے وہ فرقہ نجات یافتہ فرقہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پر چلے وہ نجات یافتہ فرقہ ہے۔ تو برادران ملت اسلامیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ جو میرے راستے پر چلے وہ نجات یافتہ فرقہ ہے۔ کہنے کو کہہ سکتے تھے، ہر آدمی پسند کر لیتا، ہر صحابی پسند کر لیتا، کسی کو انکار نہیں ہوتا۔ خدا کے رسول کی ذات ہے، کامل و اکمل ذات ہے، مکمل ذات ہے، ہر پیغام آپ سے ملا ہے، ہر عمل آپ سے ملا ہے۔ آپ کی سنت پہ عمل کرنے کے بعد ہم کو کسی کی سنت پر عمل کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ یا رسول اللہ اگر آپ یہ فرما دیتے تو کافی تھا کہ نہیں؟ جو میرے راستے پر چلا، نہیں، اتنا کافی نہیں ہے۔ میرے راستے پر چلو گے تو گمراہ ہونے کے بھی چانسز ہیں، میرے راستے پر چلو گے گمراہ ہونے کے بھی چانسز ہیں۔ کہا گمراہ کیسے ہوں گے؟ یا رسول اللہ آپ ہی کے تو راستے پر چلنا ہے، آپ ہی کے بتائے ہوئے راستے پر چل کے گمراہ کیسے ہوں گے؟ ارے گمراہ ہوں گے اس لیے کہ مزاج بناؤ، طبیعت بناؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں طبیعت بناؤ۔ دیکھو کلمہ پڑھتے ہو، ایمان لانے کے لیے کیا ضروری ہے؟ کلمہ توحید پڑھنا ضروری ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ہم اور آپ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے ہیں۔ آپ رسول کا کلمہ پڑھنے کے لیے لکھیے، سنت پہ عمل کرنا ہے، اللہ کے رسول کی سنت پہ عمل کرنا ہے۔ یا رسول اللہ اب ہم آپ کی سنت پر عمل کریں گے، جو کلمہ آپ پڑھتے ہیں ایسا ہی پڑھیں گے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے۔ لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ سنت پر عمل کرنے
काफिर हो जाओगे, काफिर हो जाओगे। तो फिर कलमे में भी बराबर नहीं, ईमान में भी बराबर नहीं, तो चलो नमाज पढ़ें। या रसूलुल्लाह आपकी तरह नमाज पढ़ें। अरे नमाज पढ़ना तो छोड़िए, आप पर नमाज कितनी फर्ज है आप बताइए, कितने वक्त की फर्ज है? हाँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कितनी नमाजें पढ़? 6। आप तेजाब बराबर करने के लिए सुन्नत पर अमल नहीं कर सकते, पूरी नमाज को छोड़िए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 6 पढ़, आप पर 5 सुन्नत अदा करने निकलेंगे तो नमाज की गिनती में ही फर्क पड़ जाएगा। अब आजकल तो लोग ऐसे सुन्नतें उन्नतें छोड़ो, सिर्फ फर्ज, हम सुन्नतें मानते ही नहीं, सिर्फ फर्ज। अच्छा, फर्ज पढ़ने के लिए ठहरे नमाज के लिए। अब आप बताइए पूरी नमाज में फर्ज कितने, क्या फर्ज है? तकबीरत तहरीमा फर्ज, क़ियाम फर्ज, रुकू फर्ज, सजदा फर्ज है ना, और तरीके से नमाज से बाहर आ जाना फर्ज, और सुन्नतें बाकी सुन्नतें। अब आप खड़े हुए, अल्लाहू अकबर, क़ियाम हो गया, ज़ंड बोल के रुकू में चले गए, रुकू हो गया, फट बोल के आप जलसे में आ गए, खड़े हो गए, क़ियाम हो गया, फिर फट बोल के सजदा कर लिया, कुछ नहीं पड़ा, फट बोल के फटाफट उठ बैठ हो रही है। तुम समझ रहे हो कि हम नमाज पढ़ रहे हैं, खुदा की इबादत हो रही है, हम देख रहे हैं कि वर्जिश हो रही है, एक्सरसाइज हो रही है, उठ बैठ कर रहा है। नमाज कैसे पढ़ोगे भाई? रोजा रखोगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सियामुत तहर रखा करते थे, न रात में कुछ खाते थे, न दिन में कुछ खाते थे, न इफ्तार होता था, न सहर होती थी, और कई दिन गुजर जाते थे, रोजे में रहते थे। सहाबा ने देखा अब हम सुन्नत पे अमल करेंगे, इसकी हलावत का मजा भी चखेंगे, इसकी तमाशत क्या होती है रोजे की देखेंगे। 2 दिन गुजर गए, सहाबा के चेहरे लटक गए, चेहरे उतर गए। चेहरे जब उतरना था, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को बुलाया और पूछा क्या बात है कि चेहरे तुम्हारे लटके हुए नजर आ रहे हैं? या रसूलुल्लाह, हमने आपकी सुन्नत पर अमल करने की कोशिश की है, आप रोजे रखते हैं, ना सहर में कुछ खाते हैं, ना इफ्तार में, हमने भी 2 दिन रखे थे, ये हाल हो गया, हमने भी रख लिए, ये हाल हो गया। तब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अरे दीवानो, मेरे दीवानो, मेरी सुन्नत पर अमल करने वालों, तुम मेरी तरह कब हो? तुम मेरी तरह कब हो? मेरा रब मुझे खिलाता पिलाता है, मैं उसकी बारगाह में शाबाशी करता हूँ, ये मकाम तुमको हासिल नहीं है। तुमको तो साल में 1 महीना ही फर्ज है, साल में 1 महीना ही फर्ज है, उसमें भी सहर और इफ्तार सुन्नत है। मिल्लत इस्लाम में मालूम ये हुआ, रोजा भी रखने जाएंगे तो नहीं रख सकते, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, माना अलैहि व असहाबी, मेरे दीवानों, वो नजात याफ्ता फिरका है जो मुझको और मेरे सहाबा को देखकर अमल करे, सुभान अल्लाह, जो मुझको और मेरे सहाबा को देखकर अमल करे। कुछ अमाल ऐसे हैं जो मैं करूं सहाबा नहीं करेंगे, और जो सहाबा कर ले मैं नहीं करूंगा, ऐसे अमाल भी हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मोहब्बत का ऐलान किया, कुरान पाक में मोहब्बत का ऐलान किया, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, रसूल की इताअत करो, अल्लाह की इताअत है, रसूल से मोहब्बत करो, अल्लाह से मोहब्बत है। अब रसूल से मोहब्बत का तरीका कौन बताए? पैगाम तो मिल गया, लबे मुस्तफा से पैगाम मिला कि रसूल के से मोहब्बत करो। अब रसूल से मोहब्बत करें तो कैसे करें? सहाबा को मोहब्बत करने का तरीका किसी ने नहीं सिखाया है। देखिए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुजू फरमा रहे हैं और वुजू से जो बचा हुआ पानी चेहरे से टपक रहा है, जमीन की तरफ जा रहा है। सहाबा अपनी हथेलियां बिछाए हैं, जमीन पर गिरने नहीं दे रहे हैं, वो वुजू का पानी ले रहे हैं, चेहरे पे मल रहे हैं, चेहरे पे मल रहे हैं। और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मना नहीं फरमा रहे, तबस्सुम फरमा रहे। इस अमल को अल्लाह के रसूल पसंद फरमा रहे हैं, रोका नहीं, ना इस अमल को करने का हुक्म
میرے دیوانوں میں تم کو طریقہ نہیں بتاؤں گا، تم میرے دیوانے ہیں، دیوانگی میں جو عمل کر لو گے وہ میری امت کے لیے مشعل راہ ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا غوث۔ تو معلوم یہ ہوا اہل سنت سے بھی کام نہیں چلے گا، اس میں صحابہ کی جماعت بھی شامل ہے۔ اہل سنت والجماعت یہ بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، پریکٹیکل کر کے دکھایا صحابہ نے، اس راستے پر انعام والوں کے راستے پر چلا انعام والوں نے، صالحین نے۔ روزانہ تم 5 وقت کی نماز میں خدا سے دعا کرتے ہو اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ چلا ہم کو سیدھے راستے پر، چلا ہم کو سیدھے راستے پر۔ لوگ تو کہتے ہیں، بعض لوگوں نے ترجمہ کیا ہے، دکھا ہم کو سیدھا راستہ، دکھا ہم کو سیدھا راستہ۔ ابھی سارے سیدھا راستہ دیکھا ہی نہیں، دوسروں کو دکھائے گا کب؟ خود ہی نہیں دیکھا دوسروں کو کب دکھائے گا؟ اچھا آپ ایمانداری سے بتائیے، اسلام سیدھا راستہ ہے کہ نہیں؟ سیدھا ہے نا؟ بے شک اسلام سیدھا راستہ ہے، اب دیکھ چکے ہیں تو پھر دکھانے کی بات کیوں کر رہے ہو؟ سبحان اللہ، دکھانے کی بات مت کرو۔ یا الہ العالمین، اسلام سیدھا راستہ ہے، ہم نے دیکھ لیا ہے، بڑا کٹھن راستہ ہے، سہل راستہ نہیں ہے۔ اے مولا تیرا کرم ہو جائے، تیرا فضل ہو جائے، تیری نظر عنایت ہو جائے، اگر تو ہم کو چلائے تو چلیں گے، بے شک تو ہم کو چلائے تو چلیں گے۔ اس لیے کہ جب چلانے والا چلاتا ہے، چلانے والا جب چلاتا ہے تو حبشی اور فارسی بھی چلتے ہیں، جب چلانے والا چلانا بند کر دے تو معلم الملکوت بھی نہیں چلتا۔ چلانے والا چلانا بند کر دے تو معلم الملکوت بھی نہیں چلتا۔ برادران ملت اسلامیہ، ہم جس کا انتظار کر رہے ہیں، ہمارے مہمان خصوصی علامہ عبدالقادر قادر باشا صاحب، بڑھیا بولو اللہ کا بڑھیا پورا سب لوگ تشریف رکھیں، اپنی اپنی جگہوں پر سب بیٹھیں۔ ادب و احترام کا مظاہرہ کریں تو اپنی اپنی جگہ پر ہی بیٹھے رہیں۔ حضرت تشریف لا چکے ہیں، اسی کے اندر حضرت اللہ کو بیان تمام فرمائیں۔ آپ کے ہمارے دلوں کی جل کا کھانا مقروض ہو چکے ہیں۔ بھائی چند الفاظ کے ساتھ کیونکہ ہم کو اور آپ کو مولانا کا خطاب سماعت فرمانا ہے۔ تو بعض لوگ کوئی اہل فرض بنا ہے، کوئی اہل واجب، کوئی اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، ارے فرقہ تو ایک ہی ہے نجات پانے والا، جس کی نشاندہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اہل کتاب دیا ہے، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اہل حدیث دیا ہے، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ آپ کو اہل واجب دیا ہے، نہ اہل فرض دیا ہے، ہم کو اہل سنت بنایا، ہم کو اہل سنت بنایا۔ آپ بتائیے فرض ادا کرنے چلیں گے، ایک آدمی اگر فرض ادا کرنے چلے تو فرض کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ فرض کی عمر کتنی ہوتی ہے؟
آپ بتائیے فرض آپ کے اوپر کوئی چیز کوئی عمل فرض کب ہوتا ہے؟ تو آپ بولیں گے عقل و ہوش کے ساتھ، ایمان کے ساتھ وہ شخص بالغ ہو، ایمان کے ساتھ عاقل و بالغ ہو، اس پر کوئی عبادت فرض ہو جائے۔ نماز کس پر فرض ہے؟ ایمان کے ساتھ عاقل و بالغ۔ لوگ تو خالی صرف عاقل و بالغ کہتے ہیں، ایمان چھوڑ دیتے ہیں، ایمان چھوڑ دیتے ہیں۔ نماز کس پر فرض ہے؟ عاقل و بالغ پر نہیں، ایمان والے عاقل و بالغ پر فرض ہے، ایمان والے عاقل و بالغ پر فرض ہے۔ اور پھر ایمان کیا ہے؟ پھر ایمان کیا ہے؟ علماء کی زبان سے سنیے، التصدیق بما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ بے شک۔ دل کی سچائی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ارشادات کو مان لے، بے شک وہ ایمان والا، وہ ایمان والا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اہل سنت بنایا ہے، اہل حدیث نہیں بنایا، اہل کتاب نہیں بنایا، اہل فرض نہیں بنایا۔ اگر فرض ادا کرنے چلے تو عاقل و بالغ پر ایمان کے ساتھ، وہ ایک آدمی 25 سال میں بالغ ہو رہا ہے، اب نماز پڑھ، یا 20 سال میں بالغ ہو رہا ہے، اب نماز فرض ہوئی، 20 سال کی عمر میں نماز فرض ہوئی، 20 سال کی عمر میں جب اس پر نماز فرض ہوئی اور وہ زندہ رہا 60 سال کی عمر تک، 60 سال تک زندہ رہا، اس کے بعد اجل آئی، لے کر چلے گئی۔ بتائیے کتنے سال عبادت کرا؟ 40 سال 40 سال، یعنی 40 سال فرض اس کے ساتھ رہا، اہل فرض ہوا وہ 40 سال تک۔ لیکن سنت کا معاملہ دیکھیے، سنت کا معاملہ دیکھیے، پیدا ہونا سنت، سبحان اللہ پیدا ہونا سنت، گہوارے میں جھولنا سنت، کھیلنا سنت ہے کہ نہیں، تجارت کرنا سنت، کاروبار کرنا سنت، اور خدا کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا سنت، پھر اس کے بعد عقیقہ سنت، پھر اس کے بعد تمام سنت، نماز، باقی کے حدیث اور یہ سب بھی سنتیں ہیں۔ اللہ کر کے نہیں بتایا، میرے رسول نے کیا ہے، رسول نے جو عمل کر لیا وہی سنت ہے۔ سبحان اللہ سب سنت ہی سنت ہے۔ بعض ادا کو اللہ نے پسند فرمایا، اس کو فرض کر دیا۔ میرے محبوب کی یہ سنت مجھے بہت پسند آئی، اب تم پر واجب ہے، ہمیں فرض ہوگی۔ تو برادران ملت اسلامیہ، تو اب دیکھیے زندگی گزارنا سنت، اور اس کے بعد انتقال کر جانا سنت، پھر اس کے بعد نہلایا جانا سنت، کفنایا جانا سنت، دفنایا جانا سنت، اور قبر میں سونا سنت، محشر میں اٹھنا سنت، محشر میں جمع ہونا سنت، لیوال حلم جھنڈے تلے مقام محمود پر جمع ہونا سنت، اور معیت رسول میں جنت میں داخل ہونا سنت، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہنا سنت۔ اور ہم یہ سب سنت اور ہم اہل سنت۔ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ علماء اہل سنت زندہ باد حق جماعت حق جماعت اہل سنت حق جماعت حق جماعت اہل سنت حق جماعت حق جماعت حق جماعت اہل سنت حق جماعت علماء اہل سنت زندہ باد۔ ایسا مربوط کر دیا اس جماعت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ دیکھو یہ جماعت ہے جس کی تم ہر نماز میں دعا مانگتے ہو، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھے راستے پر چلا، ہر آدمی تو یہی